أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جگہ بھر لیجئے، سامنے والی ادھر بھی جگہ خالی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ بیچ میں جگہ چھوڑ کے بیٹھنا۔ جیسے نماز میں صفیں ہوتی ہے ایسے درس میں بھی ہونا چاہیے۔ کہاں سے شروع ہوتی صف؟ سائڈ سے نا؟ پھر تو دائیں طرف بیٹھ جائیں گے، بائیں طرف بیٹھ جائیں گے، سامنے نہیں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کی یہ پاکیزہ آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود مانتے نہیں تھے اور الٹی سیدھی فرمائشیں کرتے تھے کہ اگر سچے نبی ہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کو بنا دیجئے، مکے کا جو علاقہ ہے پتھریلا ہے، پہاڑ بہت ہیں، ان کو ہٹا دیجئے، کھیتی کے لائق، باغ کے لائق یہ جگہ ہو جائے، فلاں مردے کو زندہ کر دیجئے۔ یہ ساری فرمائشیں کرنے کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، صرف فرمائشیں کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھلایا کہ یہ جو تم کام جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہو یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لیے جانا چاہیے، نہ کہ کپڑے سلوانے کے لیے ہمارا کرتا سل دیجئے۔ یہ تو غلط مطالبہ ہے نا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں نے یہ کہا میں فرشتہ ہوں، نہ میں نے یہ کہا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں یہ بتایا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ غم نہ کیجیے، اور ان کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی تبلیغ سے فائدہ جن لوگوں کو ہوگا ان کی طرف خاص توجہ دیجیے۔ کس کو فائدہ ہوگا، کون توجہ دینے کے لائق ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور اللہ کے سامنے جب وہ اکٹھا کیے جائیں گے تو ان کا نہ کوئی حامی ہوگا، جن کو یہ حامی سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سفارش کریں گے، یہ فلاں ہمیں بچا لیں گے، کوئی ان کا حامی نہیں ہوگا۔ ولا شفیع، اور کوئی مستقل سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ مستقل کا مطلب جب چاہے سفارش کر دے اور سفارش ماننا ہی پڑے۔ اللہ کے وہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہاں سفارش اگر ہوگی اور یقیناً ہوگی، وہ بھی مستقل کوئی سفارشی نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ مستقل کا مطلب جس کو اجازت لینے کی ضرورت نہ ہو، جس کی بات مان ہی لی جائے۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کوئی سفارشی نہیں۔ کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے وہ کسی کے دباؤ میں آ کر سفارش مان لیتا ہے، وہاں ایسا بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی محبت کی وجہ سے اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا۔ بیوی ہے اور وہ کہہ رہی شوہر سے ایسا کرنا ہے آپ کو، نہیں چاہتا ہے اس کا جی، مگر پھر بھی بیگم ناراض ہو جائیں گی، اس لیے وہ سفارش مان لیتا ہے۔ اللہ کے وہاں نہ کسی کے دباؤ کی سفارش چلتی ہے، نہ کسی کی محبت والی سفارش چلتی ہے۔ وہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا سفارش۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ توجہ کس کو دینے کی ضرورت ہے؟ ان کو ڈرائیے، ان کو اللہ کا پیغام سنائیے جو ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دوبارہ زندگی ہے اور اللہ کے دربار میں پیشی اور حاضری ہے، اور وہاں حاکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو جب آپ دین کی بات بتائیں گے، قرآن سنائیں گے، تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جو قیامت سے کے بارے میں اللہ کے دربار میں حاضری سے ڈرتے ہیں، ان کو دین کی تعلیم دیجیے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قیامت کے بارے میں، اللہ کی ملاقات، اللہ کے دربار میں حاضری، حساب و کتاب، جزا و سزا، اس کے بارے میں 3 طرح کے لوگ۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور حساب کتاب بھی ہے اور جزا سزا بھی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یقین تو نہیں رکھتا، ایمان تو نہیں لایا، لیکن تردد ہے، اسے شک ہے، اسے ہو سکتا ہے ایسا ہو۔
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو، پوچھ گچھ ہو، شک ہے اسے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کسی طرح مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، جزا سزا بھی ہے۔ تو جو تیسرا طبقہ تھا جو سرے سے مانتا ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیا کہتا تھا؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہ جب ہماری ہڈیاں بالکل گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سرے سے مانتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے طبقے کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ تو آپ کیجئے، آواز تو کانوں تک اس کے پہنچ جائے، مگر زیادہ توجہ کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں یعنی ایمان والے، ان کو قرآن سے فائدہ ہوگا۔ جن کو یقین نہیں مگر تردد ہے، عناد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ آخرت کے عقیدے سے غافل ہے، ان کو بھی سمجھائیے، ان کو فائدہ ہوگا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اس سے پہلے آیتوں میں کیا بتایا گیا تھا؟ اللہ کے نبی بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر مانے خوشخبری سنانے والے، ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے والوں کو خوشخبریاں سنائیں جنت کی۔ آپ کا نام نذیر بھی ہے، ڈرانے والے۔ اس آیت میں ڈرانے کا ذکر ہے، آپ ڈرائیے، مگر ڈرانے سے فائدہ جس کو ہو اس کی طرف توجہ زیادہ دیجیے۔ کیا کہا؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ڈرائیے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، نہیں ہوگا کوئی اللہ کے علاوہ ان کا حامی اور نہ سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، امید یہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن سن کر ڈر جائیں گے اور ڈر کر اپنی حالت کو خراب کر لیں گے، درست کر لیں گے، کہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی مستقل سفارشی نہیں ہے، اس لیے ایسی حالت میں نہ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو۔ اور پھر اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوگا۔ اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوگا۔ لہذا وہ قرآن کی قدر کریں گے اور اپنی حالات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو نہ ہٹائیے اپنی مجلس سے، ان لوگوں کو نہ ہٹائیے اے پیغمبر، ان لوگوں کو نکالیے گا نہیں۔ کون لوگ؟ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں صبح اور شام۔ صبح شام بولا گیا ہے، اس سے مراد صبح شام نہیں خالی، بلکہ مراد ہے ہمیشہ مسلسل۔ جیسے مشرق سے مغرب تک، کیا مطلب؟ خالی مشرق مغرب نہیں، پوری دنیا۔ ایسے صبح سے شام کا مطلب کیا ہوا؟ خالی صبح شام نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے۔ اے پیغمبر نہ ہٹائیے ان کو، نہ نکالیے ان کو۔ کہاں سے؟ کہاں سے؟ اپنی محفل، اپنی مجلس سے۔ کس کو؟ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح اور شام۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ نہیں جمعے کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایک جمعے کو آئے اس کے بعد پھر بیچ میں نہیں آئے کوئی نماز پڑھنے، اور پھر جمعے کو پھر آ گئے۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صبح شام مسلسل تمام نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک چیز، دوسری چیز، یریدون وجہہ، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کا۔ عبادت سے مقصود یہ نہیں ہے
لوگ کہیں بڑا بزرگ آدمی ہے، لوگ نذرانے لے کے آنے لگیں، ہدیے لے کے آنے لگے، تحفے لے کے آنے لگیں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے ان کا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک تو صبح شام مسلسل عبادت کرتے ہیں، اور دوسری چیز عبادت بھی اگر کرتے ہیں تو کاہے کے لیے؟ دنیا کی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ذرا بھی آپ سے متعلق، ذرا بھی، ما علیک، ان کا حساب ذرا بھی آپ سے متعلق نہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان کے متعلق نہیں۔ فتطردہم، اگر آپ نے ان کو نکال دیا اپنے یہاں سے، فتکون من الظالمین، تو ہو جائیں گے آپ نقصان کرنے والوں میں، نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے، جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں مسلسل اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کو نہ ہٹائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی واقعہ ایسا پیش آیا تھا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ کی مجلس میں حضرت بلال، حضرت صہیب، عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن مسعود، غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں کافروں کے بڑے بڑے سردار وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے اور آپ سے دین کی بات ہم بھی سن لیتے، مگر ان لوگوں کے برابر بیٹھنے میں ہماری انسلٹ ہوگی۔ یہ غریب غربا لوگ ہیں، یہ ہمارے یا تو غلام ہیں، یا ایسے غلام ہیں جن کو ہم نے آزاد کر دیا، تو آقا غلاموں کے برابر بیٹھے، ہماری اس میں بے عزتی ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت یہ نہیں ہوں گے اس وقت سنیں گے ہم۔ لہٰذا جب کبھی ہم آئیں تو ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے، تاکہ ہم بیٹھ کر کے آپ کی بات سن سکیں۔ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا، کہ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں نے حضرت ابو طالب سے کہا، اور ابو طالب جو تھے وہ مکے میں تھے یا مدینے میں؟ مکے میں تھے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع زمانے کی بات ہے، جب ابو طالب زندہ تھے، ہجرت سے بہت پہلے۔ ابو طالب سے کہا کہ آپ کا بھتیجا، اس کی محفل میں بہت ہی نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہیں، غریب غربا بیٹھتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں شرم اور عار محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان نہ لانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں، رؤسا نہیں ہیں، موہدب اور عہدے اور منصب پہ فائد لوگ نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ غریب اور غربا لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہٹا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی بات سنیں گے اور ایمان بھی ہم لا سکتے ہیں۔ تو ابو طالب نے یہ بات اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو اپنے ہیں، یہ غریب غربا جو ہیں یہ سب، اب یہ برا مانیں گے نہیں، یہ تو اپنے ہیں، اگر ایسا کر کے دیکھ لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہٹا دیے تو ایمان لے آئیں گے،
یہ برا بھی نہیں مانیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے، یہ لوگ چلے جائیں، جب وہ لوگ آئیں ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، اگر وہ اپنی دعوے میں سچے ہیں، معلوم ہو جائے گا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو دیکھ لینے میں بولو حرج کیا ہے۔ حضرت عمر اور صحابہ، یہ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت علی سے فرمایا لکھو، یعنی باقاعدہ لکھوا دیں اعلان، جب یہ لوگ آئیں تو آپ لوگ اس وقت چلے جایا کیجئے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، اسی ماحول میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ پھینک دیا، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فاروق اعظم حاضر ہوئے اور اس کے بعد وہ معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، غلط میں نے مشورہ دیا تھا۔ اس سے ان غریب غرباء کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرافت اور عزت کا معیار جو آج لوگوں نے بنا رکھا ہے پوری دنیا میں، وہ معیار نہیں ہے۔ شرافت اور عزت کا معیار دنیا نے کیا قائم کیا؟ جس کے پاس دولت ہو، چڑھتا ہوا سورج اسی کی پوجا کر رہے لوگ، ہے یا نہیں؟ اور یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور آج کے غیر مسلم نہیں، ہمیشہ سے غیر ایمان والوں کا یہی طریقہ رہا۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ جانوروں کی طرح زندگی گزارو، کھاؤ اور پیو اور تقاضے پورے کرو اور مر جاؤ، بس؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ اس زندگی کے بعد حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد اصلی آرام کی زندگی وہی ہے، اور اصلی تکلیف کی زندگی وہی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ تو ایمان والا جانتا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ نے بھیجا کاہے کے لیے ہے، کہ یہ جو اصلی آرام کی جگہ ہے وہاں آرام کرنے کے لیے، یہاں کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کمانے کے لیے؟ پیسہ۔ اللہ میاں نے آدم کو پیدا کیا، زمین میں بسایا، ان کی اولاد کو بسایا اسی لیے تاکہ دنیا سے خوب پیسہ کما کے لاؤ، ہے نا؟ اسی لیے بھیجا ہے۔ کائے کے لیے بھیجا ہے؟ کہ دنیا میں اس لیے بھیجا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، اور اگر جو بوؤ گے تو جو ملیں گے، اور گیہوں بوؤ گے تو گیہوں ملیں گے، اور اگر پھول تم لگاؤ گے تو پھول ملیں گے، اور کانٹے اگر اگائے جائیں گے تو کانٹے ملیں۔ سمجھ لیجئے کیا چاہیے تمہیں۔ لہذا جو آدمی دنیا سے اچھے اعمال اور ایسے اعمال کما کر کے جائے جس کی وجہ سے آخرت میں اسے آرام ملے، وہ عزت والا ہے ذلت والا ہے؟ بتائیے کتنا عزت والا ہے وہ؟ کہ میاں وہاں خود آدمی کو جو ہے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں پر سروس کریں گے لوگ۔ جنت میں سروس بڑی اچھی ہوگی۔ ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، انتہائی خوبصورت، ایسا لگے گا کہ جیسے موتی ہیں جو بکھر گئے۔ جب موتی، خوبصورت موتی اور سبز رنگ کی گھاس ہو، اس کے اوپر بکھر جائیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، تو بہت خراب لگے گا نا؟ کیسا لگے گا؟ اچھا، یہ خدام لے لے کر کے آئیں گے، جو مانگیں گے، جو چاہیں گے وہ سب ملے گا۔ تو اگر خادم لگے ہوئے ہوں کسی کے وہاں، تو یہ اس کے لیے عزت کی چیز ہے ذلت کی چیز ہے؟ تو عزت کی چیز ہے۔
اور اتنے قیمتی خادم، اور جو دل میں آئے وہ سب اس کی خواہش پوری کر دی جائے، یہ عزت کی چیز ہے؟ نہیں ہے عزت کی چیز، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ جس مالک نے سب کچھ بنایا ہے جنت اور جہنم، وہ خود کہے السلام علیکم، سلام کرے اپنے بندوں کو، یہ سب سے بڑی عزت کی چیز ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے جنت میں سلام کیا جائے گا، کتنی عزت کی چیز۔ تو اصلی عزت وہ ہے یا یہ ہے جو جہاں قارون کو پاس تھی، فرعون کے پاس تھی، حامان کے پاس تھی، نمرود کے پاس تھی؟ کیا تھا ان لوگوں کے پاس؟ حکومت تھی، دولت تھی، عہدے تھے، منصب تھے، یہ عزت ہے۔ کیا کہا جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا، جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا، کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ مطلب اور ان کے ساتھ کوئی رہنا پسند نہیں کرتا۔ جب نہیں پسند کرتا تو اس کا مطلب یہ عزت والے لوگ تھے یا ذلیل لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ ذلیل لوگ تھے۔ تو حقیقت یہ ہے ایمان والے کی نظر میں پیسہ اور دولت یہ شرافت کا معیار نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی نظر میں ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بولو قائل ہی نہیں ہیں، جنت و جہنم کے قائل ہی نہیں ہیں، مرنے کے بعد حساب کتاب کے قائل ہی نہیں، ان کی نظر میں ہے۔ اور ہر دور میں یہی رہا۔ اور ایسے لوگ جو صرف دولت والے تھے، ان کی سمجھ میں دین کی باتیں بہت کم آتی ہیں۔ دین کی باتیں جو سمجھ میں آتی کس کو آتی ہیں؟ پہلے غریب اور غربا لوگوں کو، ہمیشہ یہی رہا۔ اور ہر دور میں کافروں نے یہی کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو ان کے زمانے کے کافروں نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے؟ اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، نوح ہم تمہارے پیچھے چلیں؟ تمہارے پیچھے چلنے والے تو بڑے کمزور اور ذلیل اور بالکل خستہ حال اور غریب غربا ہیں، ہم کیسے تمہارے پیچھے چلیں؟ عزت دار لوگ اگر آپ کے اوپر ایمان لائے ہوتے تو کیا کرتے؟ ہے بولو نا، نہیں سن رہے کیا؟ کافروں نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں؟ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی دعوت قبول کرنے والے، آپ کا دین اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ارذل، ارذل مانے گرے ہوئے طبقے کے، نیچے طبقے کے لوگ، معمولی پیشہ کرنے والے لوگ۔ وہ بھی سمجھتے تھے پیسہ یہ عزت کا معیار ہے، اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کی یہ لوگ غریب غربا ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، مگر ان غریب غربا صحابہ کو یہاں سے کیا کر دو؟ ہٹا دو۔ انہوں نے بھی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کافروں کا یہ معیار ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہی معیار آج کس کا ہو گیا؟ مسلمانوں کا ہو گیا۔ جب ہرقل بادشاہ روم، اس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پہنچا دعوت کا، تو ہرقل نے کہا بھائی کوئی عرب کا آدمی یہاں ہو تو بلاؤ۔ تو حضرت ابو سفیان کو بلایا گیا، وہ تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ سوال کریں گے ہم آپ سے۔ جس شخص کا یہ خط آیا ہے اور جس نے مجھے جانتے ہو ان کو؟ کہاں جانتے ہیں؟ کہا ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے تم میں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا میں۔ تو اس نے سوالات کیے، کئی ایک سوال کیے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان کیسا ہے؟
تو حضرت ابو سفیان اگرچہ اس وقت کافر تھے اور دشمن کی فوج کے سپہ سالار رہے، کس کے بعد؟ ابو جہل کے بعد۔ سن 6 ہجری تک معاہدہ ہو گیا تھا، تو حضرت ابو سفیان نے کیا کہا؟ مگر وہی بات ہے، عرب لوگ سچ بولتے تھے، کہنے یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان سب سے اعلیٰ، مکے میں اس سے اونچا کوئی خاندان نہیں ہے۔ صحیح بات کہی نہیں کہی؟ تو شاہ روم نے کہا جی ہاں، انبیاء ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں آتے رہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا حضرت ابو سفیان سے، جتنے نبی آئے ہیں وہ اعلیٰ خاندان میں آتے رہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتائیے، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ مالدار ہیں یا غریب طبقے کے لوگ؟ تو ان کا غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ کہنے لگا ہم اتباع الرسل، ہم اتباع الرسل، ایسے لوگ ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ جب نبی نے دعوت دی تو سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے کون تھے؟ غریب غربا لوگ تھے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے، کیا ان میں سے کسی نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان چھوڑ دیا ہے کبھی؟ تو انہوں نے کہا ستایا تو ہم لوگوں نے ان کو بہت، مگر پھرا دین اسلام سے کوئی ایک بھی نہیں۔ تو شاہ روم نے کہا جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر آدمی چاہے جتنا ستایا جائے وہ ایمان اس کے دل سے نکلتا نہیں کسی طرح۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر زمانے میں دین کی دعوت قبول کرنے والے غریب غربا ہی تھے۔ دولت معیار نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد کو پہچان لیا اور پھر اس کے لیے تیاری کر لی، یہی عزت والے لوگ، یہی شرافت والے لوگ۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیوں کیا تھا کہ ان سے کہہ دیا جائے بھئی تم لوگ اس وقت نہ آنا، ہم ان کو دین کی تبلیغ کریں؟ کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے نہیں کہ آپ ان کو غریب غربا کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ، یہ ارادہ آپ کا تھا۔ مگر ان لوگوں میں دین کی سچی طلب نہیں تھی، اور جو ایمان والے غریب غربا تھے ان میں دین کی سچی طلب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان کی طرف توجہ دیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، توجہ ان کی طرف دیجئے۔ حالانکہ اگر عقل سے سوچا جائے تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف تھی؟ کیوں؟ وجہ اس لیے وہ کافر تھے۔ کیا تھے وہ؟ ارے بھائی ٹھیک سے بیٹھو، میرے تو سر میں درد ہو رہا اتنی دیر سے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کس کو پکڑ کے یہاں پہ بٹھایا جائے گا؟ اٹھتے کیوں نہیں عادل؟ وہاں پہ بیٹھو، ایک آدمی وہاں پہ بیٹھو۔ تو اس لیے کہ وہ لوگ کفر میں مبتلا تھے، اور یہ لوگ جو بیٹھتے تھے غریب غربا یہ سب ایمان والے تھے، ہے نا؟ وہ گہرے مرض میں مبتلا تھے، وہ سیریس تھے۔ اگر مر گئے تو سیدھے کہاں جائیں گے؟ کہاں جاتے سیدھے؟ دیکھنا بھی جو بتا پائیں۔ اگر وہ مر جاتے تو کہاں جاتے سیدھے؟ یہ سن رہے ہیں بیٹھ کر کے، کہاں جاتے بھائی؟ بولیے، شیرہ کہاں سے لائے؟ سب نے کہہ دیا جاننا میں، تو آپ نے کیا جاننا؟ بھائی کفر میں مبتلا تھے، کافر آدمی مرے گا تو کہاں جائے گا؟
ابھی بھی بیٹھے رہنا پیچھے، اچھا اور تھوڑا سا سرک جاؤ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے لگتا کہ کوئی اور ان کے پیچھے بیٹھا ہو. ارے تم ہی سے کہہ رہے ہیں، آگے بڑھ کر بیٹھنے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ یہ بھی فیشن ہے. تو سیدھے کہا جاتا ہے جہنم. اور ایمان والا آدمی اگر اس سے غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، گناہ ہو جائے اور مر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ اگر گناہ اس سے ہوئے ہیں تو سزا پانے کے بعد صحیح جنت میں جائے گا، تو مگر کافر تو کبھی نہیں جائے گا. تو جو زیادہ سیریس مریض ہو ڈاکٹر کو اس کی طرف توجہ زیادہ دینا چاہیے، اور جو کھانسی زکام نزلے کا مریض ہو ان کی تو بعد میں بھی علاج ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی یہی سوچ رہے تھے اور ہر عقل مند آدمی یہی سوچے گا. مگر اللہ سب سے بڑا عالم ہے. اللہ جانتا تھا یہ ہیں تو سیریس مریض، مگر یہ طالب نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اگرچہ نزلہ زکام ہے مگر ان کے اندر طلب ہے ہمارے اندر یہ مرض بھی نہ رہے، ہم اچھے ہو جائیں. تو قدر کس کی کرنا چاہیے؟ جس کے اندر طلب ہو. اور جس میں طلب نہ ہو دعوت تو سب کو دو، لیکن زیادہ توجہ ان کی طرف دینا چاہیے جو طالب ہے. غیر مسلموں میں تبلیغ اور مسلمانوں میں تبلیغ. غیر مسلموں کی تبلیغ سے زیادہ مقدم ہے مسلمانوں کی تبلیغ. جو غیر مسلم ہیں وہ طالب نہیں ہیں، یہ مسلمان ایمان والے ہیں، ان کی پہلے تبلیغ کرو. ان کو بھی تبلیغ منع نہیں، تبلیغ سب کے لیے ہے، مگر زیادہ توجہ کا مستحق کون ہے؟ یہ ایمان والے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا آدمی چاہے کتنا خستہ حال ہو، پھٹے پرانے کپڑے میں ہو، اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. کیا معلوم یہ گدڑی میں کیا ہو؟ لال ہو. حدیث میں آتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس قدر اتنے خستہ حال ہیں کہ جس دروازے پہ جائیں تو دھکے دے دیے جاؤ. مگر اللہ کے وہاں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پہ، قسم کھانے کا مطلب اڑ جائیں کہ اے اللہ یہی ہونا چاہیے، تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور جو وہ کہہ دیتے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت برا ابن معرور، وہ اسی طرح کے صحابی تھے. جب وہ قسم کھا لیتے تو پھر کیا ہوتا وہی تھا. ایک جنگ میں صحابہ شریک ہوئے اور مقابلہ بڑا سخت تھا اور بڑی مشکل ہو گئی تھی، حالات بڑے خراب تھے، وقت بھی کافی گزر چکا تھا. تو صحابہ نے حضرت برا سے کہا برا قسم کھا لو، تو آج مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، قسم کھا لو آج. حضرت برا نے دعا کی اور تھوڑی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح اور شام. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور عبادت ہی نہیں کرتے. پتہ چلا پابندی سے جو عبادت کرے وہ محبوب ہے اللہ. یہ نہیں کہ ایک دن تو رات بھر عبادت کی اور دوسرے دن فجر میں بھی نہیں آئے، یہ اللہ کو پسند نہیں. خیر العمل ما دیم علیہ، یہ دیکھیں ان کو بتا چکے ہیں کہ جب آئی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو، مگر نہیں سمجھ میں آئے گا. خیر العمل ما دیم علیہ وَإِنْ قَلَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل کیا ہے؟ جس پہ مداومت کی جائے، تسلسل، جو نیک عمل لگاتار کیا جائے اگرچہ تھوڑا سا ہو. چوتھائی پارہ پڑھیں گے مگر پڑھیں گے روز. ایک دن جوش میں آ کے 10 پارے اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں، یہ نہیں پسند ہے.
اسی اللہ فرماتا وہ اللہ کی عبادت کرتے صبح و شام یعنی مسلسل. اور دوسری بات کیا بتائی؟ اس عبادت سے مقصد ان کا دنیا کمانا نہیں ہے، اللہ کی رضا، اخلاص والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں دو چیزیں پسند ہیں. آدمی نیک عمل کرے تو کیسے کرے؟ پابندی کے ساتھ کرے، ایک چیز. دوسری چیز کیسے کرے؟ اخلاص کے ساتھ کرے. چاہے جتنا بڑا عمل ہو، اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے وہاں قبول نہیں. آدمی نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، مال لگایا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان لگا دی، جان، شہید ہو گیا، مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو. اب جان دینے سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، اور اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی. اللہ خود کہہ دے کہ یہ بندے پابندی سے عبادت بھی کرتے ہیں اور یہ بندے اخلاص کے ساتھ عبادت. ارے ہے یا نہیں؟ یہی تو خدا کہہ رہا ہے ان کو نہ بھگائیے، یہ ہمارے محبوب مقبول بندے ہیں. لوگوں کو کیا پتا؟ اور مقبول محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت بھی کیسے کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ. وما من حساب، پھر فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے ان کو ہٹا دو تو ہم بھی بیٹھ جائیں اور ہم بھی ایمان قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر ایمان نہیں ملائیں گے تو آپ سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے. کیا کہا؟ وما من حسابک من ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، جیسے آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے ایسے ہی ان کا حساب بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے. پھر جب یہ مخلص بھی ہیں، اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں، تو اگر آپ نے ان کا کہنا مان لیا مالداروں کا، ان کو اگر آپ نے اپنی مجلس سے ہٹا دیا تو یہ بات نامناسب ہو گئی ہے پیغمبر. فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے اگر ان کو نکال دیا تو آپ ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. ایسا نہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی کتنی قدر کرتے تھے، ہمیشہ انہی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. وہی بلال، وہی عمار. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں. ان کا جو دل ٹوٹا تھا اللہ نے دل بھی ان کا جوڑ دیا. دوسری بات اللہ کا دعویٰ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم اگر چاہتے تو ایمان والوں کو مالدار بناتے، ہے نا؟ ارے وہ ایمان والے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، فرما بردار تھے. اگر ہم چاہتے ان کو مالدار بناتے، اور ہم چاہتے جو غیر ایمان والے تھے ان کو بالکل فقیر بناتے. لیکن ہم نے ایمان والوں کو غریب، غیر ایمان والوں کو مالدار کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا امتحان کے لیے، جانچنے کے لیے، کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو دولت کے لیے نہیں لائے گا. اگر دولت ہوتی تو کیا ہوتا؟ لوگ جلدی سے جلدی چلتے چلے آتے ایمان میں، کوئی آدمی غیر ایمان والا باقی نہیں رہتا. اگر پتہ چل رہا ہے مسجد میں آج ختم ہے اور 2 بالوشاہی ملے گی، آپ بتائیے تو کتنی بھیڑ ہو جاتی ہے مسجد میں 2 بالوشاہی کے لیے. اگر ایمان والوں کو دولت اللہ دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ سبھی آ جاتے. پھر امتحان کہاں رہتا ہے؟ تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، غربت ہے، فاقے ہیں، امتحان ہے، مگر پھر بھی
ایمان پہ قائم ہے، اور نئے نئے لوگ سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول کر رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ وہ جانتے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، اور اس کے بعد دھکے دیے جائیں گے، نفرت کی جائے گی، عہدہ منصب نہیں ملے گا، پھر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ دنیا دار یا مخلص؟ کون؟ اخلاص والے۔ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اگر اس کا الٹا کر دیا جائے، اگر اس کا الٹا کر دیا جاتا ہے، اس کا الٹا کیا ہوا عبد القیوم؟ ہاں، اس کا الٹا کیا ہوا؟ کون بتائے گا؟ ہیں؟ کس کو؟ نہیں، اس کا الٹا، اگر ایمان والوں کے بعد دولت ہوتی تو سب لوگ دولت کی خاطر ایمان قبول کر لیتے، اور اگر اس کا الٹا ہو جاتا، اس کا الٹا کا مطلب جو کافر ہوتا اسی کے پاس دولت ہوتی، جو کافر ہوتا دولت کی ریل پیل ہوتی، تب کیا ہوتا؟ تب بھی امتحان ہوتا، تب بھی امتحان ہوتا، لیکن سارے لوگ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ تو کیا کرتے رہے؟ ایمان پر قائم رہتے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان، پھر بھی اکثریت کیا کرتی ہے بتائیے؟ اکثریت کیا کرتی؟ جب دولت اسی میں ہے تو پھر ادھر ہی چلو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آدمی یہ سب نہیں دیکھتا ہے، پر دیکھتا پہنچے ہوئے ہیں، کل یہ بہت پہنچے ہوئے۔ وہ ایک زمانے میں ایک بابا ظاہر ہوئے تھے بہرائچ میں، پانی والے، اور بسیں کی بسیں چلی جا رہی ہیں، صاحب بیمار اچھے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور پتہ چلا چہرے پہ داڑھی بھی نہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، چلے جا رہے تب۔ قرآن میں 25ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے زخرف۔ کیا مطلب؟ زخرف، زخرف کے معنی سونا، زخرف معنی سونا۔ اس سورت کا نام زخرف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ زیادہ تر لوگ کفر اختیار کر لیں گے، زیادہ تر لوگ کافر ہو جائیں گے، کفر اختیار کر لیں گے، تو دنیا میں جتنے کافر ہیں ان کافروں کو ہم اتنا دیتے، ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کے بازو، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کے زینے، یہ سب سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں۔ مگر ہمیں پتہ ہے سارے لوگ دین پر ثابت قدم نہیں رہیں گے، سارے تو نہیں جائیں گے ادھر، پھر بھی رہیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن اکثر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا دنیا کی میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی وقعت ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی ویلو اگر مچھر کے پر کے برابر میرے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا میں۔ اسی دنیا کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ عزت کی چیز ہے، اور ایمان جو سب سے قیمتی دولت ہے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ کیسے امتحان لیا؟ ان غریب غربا کو یہ کافر دیکھتے ہیں اور ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ ان میں سے کوئی گورنر ہے نا، انہی میں سے کوئی امیر المومنین ہے، انہی میں سے کوئی حاکم ہے۔ کافروں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا؟ بولو۔ حضرت ابو ہریرہ گورنر تھے، اور وہ ایک ریشمی کپڑے میں ناک اپنی صاف کر رہے تھے، کہنے بخ بخ، واہ 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 ابو ہریرہ واہ۔ ایک زمانہ تھا پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے، اور میں گر پڑتا تھا زمین پہ، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا، دورہ نہیں، بھوک ہوتی تھی۔ آج دیکھیے صاحب کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے ابو ہریرہ۔ ان مشرکین نے بھی دیکھا، ارے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے،
مگر پھر بھی ان کی نظر میں ارے یہ تو وہ تھے، آج دیکھیے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اسی طریقے سے ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے جانچا تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں؟ یہ تو بڑے گرے پڑے لوگ تھے، اللہ نے انہی کو نواز دیا۔ ارے نوازنے کے لائق یہ نہیں تھے، بلکہ کون تھا؟ ہم تھے۔ ابھی بھی اسی میں پڑے ہوئے خام خیالی میں۔ اللہ فرماتا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ جانتا نہیں شکر گزار بندوں کو؟ تم دولت مند ہو مگر ناشکرے ہو، اور یہ غریب غربا ہیں مگر شکر والے ہیں۔ ان کو جو ہم نے صلہ عطا کیا ہے یہ شکر کا ادا کیا ہے۔ اللہ جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ یہ سب دل سے اپنے مالک کے شکر گزار ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا شکر کرنے سے دولت کم ہو جاتی نا، بڑھ جاتی۔ اللہ نے ان کو بڑھا دیا جو غریب غربا تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے پیغمبر جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہنا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو۔ کاہے کے لیے؟ یہ ایمان والے کون تھے؟ وہی غریب غربا جن کو ہٹانے کی بات مجلس نبوی سے چل رہی تھی۔ اللہ فرماتا ان کا دل ٹوٹا ہے، لہذا اے پیغمبر جب یہ آپ کی محفل میں آئیں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، آپ ان کو سلام کیجئے۔ ایک مطلب یہ ہے سلام کا، وعلیکم کا مطلب یہ ہے ان سے کہیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کیا کہو گے؟ ارے بولو، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ کہنے سے ان کا دل کیا ہوگا؟ چھوٹا ہو جائے گا، دل بڑا ہو جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے ان سے کہنا سلام علیکم، اندیشہ نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ جو آگے عذاب وغیرہ کی جو تم نے وعیدیں سنی ہیں، جہنم کی عذاب سنا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ اس سے تم سب کو محفوظ رکھے۔ سلام علیکم کے یہ مطلب۔ اس آیت کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یاد کیجئے کیا کہا تھا؟ بھول گئے؟ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان غریب غربا کو ہٹا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کے مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا تھا؟ اے اللہ کے رسول یہ تو اپنے ہیں، لہٰذا اگر ان کو آپ ہٹا بھی دیں، سمجھا بھی دیں ان کو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے یہ ایمان لاتے بھی ہیں یا نہیں لاتے۔ یاد آیا جو قرآن کی آیت نازل ہوئی مت ہٹائیے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، یہ اتنا اونچا ہے، تو حضرت عمر فوراً آئے معذرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، معافی مانگی کہ میں نے جو رائے دی تھی وہ غلط تھی۔ اللہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے اے پیغمبر، عمر نے جو رائے دی تھی اور اس کے بعد غلطی ہو گئی، انہوں نے معذرت کر لی، جب معذرت کر لی تو جب حضرت عمر آئیں آپ کے پاس تو ان سے کیا کہنا؟ سلام، کیا کہنا؟ سلام علیکم۔ خوف نہ کرو، یہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی، غلطی ہو جانے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ غلط ہے، غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لینا، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ درجہ کم نہیں ہوتا بلکہ درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دینا سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو، اور غلطی ہو گئی تم سے گھبرانا نہیں، معافی مانگ لی ہے نا تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم قیامت کے دن رحمت کریں گے، رحم کریں گے، معاف کر دیں گے۔
اور کوئی شریف آدمی جب وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ جس سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، اگر اس نے توبہ کر لی تو ہم اسے معاف کر دیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل تھوڑا نہ کرو، تم سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، غلط مشورہ دے دیا، مگر تم نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، تم نے معافی مانگ لی، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ اللہ ایمان والوں پر قیامت کے دن رحمت نازل فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور تقدیر لکھ دی تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی۔ میری رحمت، غصہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، رحمت بھی ہے، مگر میری رحمت غصے سے آگے بڑھے ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ دنیا والوں کو دے دیا۔ اس ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے جو محبت کرتا ہے، مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، پرندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے محبت کرتے ہیں، جانور کرتے ہیں، یہ سب جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کا اثر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کر نہیں سکتے، بلکہ بچے کا کیا کرتے ہیں، وہ گلا دبا دیں، ہے نا، بہت ڈسٹرب کرتا ہے، بہت عاجز کرتا ہے، نیند حرام کیے ہوئے، رات بھر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ رحمت ہے؟ تکلیف اس کو ہو رہی، اس سے تکلیف ماں باپ کو ہو رہی، اور یہ ایک حصہ 99 اللہ کے پاس، یہ ایک حصہ بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس ہوگا۔ کتنے ہوں گے پورے؟ 100۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمل کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے۔ عمل کچھ بھی نہ کیا جائے اور اللہ غفور الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ جنت میں داخل کر دے گا، ہے نا۔ کھیت میں دانہ غلہ بیج ڈالنے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ صاحب اچھی فصل آئے گی، اور کچھ بھی نہیں ڈالا، آرام سے گھر میں بیٹھے سوتے رہے، اللہ کی رحمت سے فصل بہت اچھی ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے اس آدمی کو، اس نے اللہ کی رحمت سے امید رکھی، اس نے مذاق اڑایا ہے اللہ کی رحمت کا۔ دعا کر دیجئے مولانا صاحب نمازی بن جائیں، ہے نا، دعا کر دیجئے نمازی بن جائے، اور کوشش خود کچھ نہیں کر رہا ہے، دعا کر دیجئے خالی نمازی بن جائے۔ تو یہ آدمی دعا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی کوئی آدمی یہ کہے کہ دعا کر دیئے میری اولاد ہو جائے اور نکاح نہ کرے، نکاح نہ کرے، کیوں بھائی؟ کیا کرے وہ؟ کیا دعا کروائیں؟ کسی کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ دعا کر دیئے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور شادی نہ کرے، تو آپ بتائیے کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے؟ اس سے کام چل جائے گا خالی دعا سے؟ یہ کوئی نہیں کرتا۔ مگر دین کے معاملے میں یہ ہوتا ہے، ارے میاں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق تو بناؤ، کچھ چلنے کی کوشش تو کرو۔ ماں باپ کو پیار کب آتا ہے بچے پر؟ جب وہ بچہ چلنے لگتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے چلو، اور وہ پکڑ کے چل رہا تب ہاتھ چھوڑ کے چلو۔ جب وہ ہاتھ چھوڑ کے چلا اور جیسے ہی وہ ڈگمگایا، ماں باپ نے کھٹ سے گود میں اٹھا لیا، پہلے نہیں اٹھایا۔ جب اللہ بندے کے راستے، اللہ کے بتاؤ راستے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آپ چلے ہی نہیں، آپ جب چلیں گے نہیں تو اللہ کی پھر رحمت نہیں آئے گی۔
راہ خود بڑھ کے دکھاتی ہے نشان منزل، چلنے والا بھی تو ہو کوئی گردش ایام کے ساتھ۔ اور پہلے سے کہتے مشکل بہت ہے صاحب، اگر یہ سوچو کہ مشکل بہت ہے تو کبھی یہ مشکل آسان نہیں ہوگی۔ جب آپ ہائی وے سے سفر کریں تو آپ کو ایسا لگے گا آگے پیڑ ہی پیڑ ہیں اور راستہ بالکل بند ہے، تو آپ کہیں آگے تو راستہ بند ہے، کیا فائدہ جانے سے؟ آپ کبھی منزل پہ پہنچیں گے کبھی؟ اور بڑھتے جائیں گے تو راستہ وہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، تم میں سے جو آدمی کر لے گا کوئی برا کام، کوئی برا کام، بِجَهَالَةٍ، جہالتن، جہالت سے، جہالت سے مطلب اس کو وہ چیز معلوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی اس سے، لا علمی میں کسی نے گناہ کر لیا اور پھر توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر پہلے سے معلوم تھا یہ گناہ ہے اور پھر اس نے گناہ کیا اور پھر توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ جی نہیں، اس کی بھی ہوگی۔ یہ تو پوچھنا تھا مجھے۔ ایک آدمی جانتا نہیں تھا مسئلہ، غلطی ہو گئی اس سے، اس کو پتہ چلا ہم نے غلط کام کیا، نماز میں یہ غلطی ہم سے ہو گئی تھی یا یہ ہم سے غلط کام ہو گیا، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو اس نے جب معلوم ہو گیا تو توبہ کی، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ایک آدمی جانتا تھا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، اور پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا اور نماز نہیں پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جانتے زکوٰۃ فرض نہیں دیتے؟ کتنے ایسے نمازی ہیں، بے نمازی جو جانتے نماز فرض اور نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے ایسے جو جانتے حج فرض ہے اور اس کے بعد بھی؟ تو یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں لوگ، یہ جہالت سے کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کر رہے ہیں نا۔ تو اگر کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا غلطی ہوئی، اگر توبہ کرے اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ اگر کوئی آدمی جانتا تھا اور اس کے بعد جان بوجھ کے اس نے غلطی کی اور پھر وہ توبہ کرے، تو اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر یہاں یہ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا پھر کیا مطلب ہے؟ ایک ہے جہالت اور ایک ہے جہالت، ایک ہے جہالت اور ایک ہے جہالت۔ یہاں قرآن کا بجہالتن، بجہالتن، بجہالت نہیں کہا، جہالتن۔ کہنے پڑھے لکھے ہو کہ جاہلوں والا کام کر رہے ہو؟ کہتے نہیں لوگ، تو پڑھا لکھا ہے پھر کیسے جاہل ہے؟ پھر کیسے جاہل ہے؟ اس کا مطلب جان بوجھ کے کر رہا ہے نا۔ تو جہالت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو آدمی بھی غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ اسے معلوم نہ ہو یہ غلط ہے یا معلوم ہو غلط ہو، جب بھی وہ کیا ہوتا ہے اس کے انجام سے جاہل ہوتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہمیں سزا کیسی ملے گی، کتنی خطرناک سزا ملے گی، یہ جرم کرنے والے کو یقین اور اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو اتنا اندازہ اور یقین ہو تو وہ آدمی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے تم میں سے کوئی برائی کر لی، اور برائی کیسے کر لی؟ جہالت سے، نادانی سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد، اور توبہ کرنے کے بعد وہ توبہ اس کی ٹوٹ گئی۔ توبہ کی تھی اس نے، اب توبہ اس کی ٹوٹ گئی، اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ کہ پھر سے توبہ کرو، کہ پھر توبہ ٹوٹ گئی، کہ پھر توبہ کرو۔ لیکن یہ توبہ مذاق کے طور پر نہ ہو، ہمیشہ توبہ کیسی ہو؟
سچی ہو اور کیسی ہو. یہ نہیں کہ صاحب شام کو میں پی ہے اور صبح کو توبہ کر لی. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. کہلے شام کو شراب پی اور سویرے توبہ کر لی. شراب کا مزہ بھی حاصل کر لیا اور جنت بھی پکی. یہ وہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آدمی کو شرمندگی ہو، تکلیف ہو دل میں. غلط کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت غلط کام ہم سے ہوا. دل کو تکلیف ہو. اگر دل کو تکلیف نہیں ہے تو یہ رسمی توبہ ہے، حقیقی توبہ نہیں ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ جو غلط کام کر رہے تھے آپ، اس کام سے فوراً رک جائیے. اگر آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ ہے؟ لگ رہا ہے کچھ دیکھنے کو خطوط. اور اگر آپ توبہ بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ کا کام بھی جا رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں، توبہ کے ساتھ مذاق ہے. اب دیکھ رہے ہیں نامحرم عورتیں جا رہی ہیں، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا خراب زمانہ آ گیا. استغفر اللہ، کتنا خراب زمانہ آ گیا. بتائیے، بے پردہ عورتیں چلی جا رہی ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں اور استغفر اللہ بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ توبہ تھوڑی ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے. فوراً رک جاؤ. دو شرطیں ہوئی. تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، کہ نہیں کریں گے اب کبھی یہ کام. پکا ارادہ کر لینا. لیکن اس پکا ارادہ کرنے کے بعد پھر سے اتفاق سے ہو گیا گناہ، پھر کیا کرے؟ اب ظاہر بات ہے، پھر تو جب گناہ ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ پھر اس کے دل میں تکلیف ہوگی. ارے توبہ بھی کر لی تھی بتائیے، اور پھر ہو گیا. دل بھی زخمی ہے، گناہ چھوڑ چکا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پھر پکا ارادہ کر رہا ہے. اور اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ یہ توبہ میری باقی رہے گی نہیں اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ اسے پھر سے معاف کر دے گا. اگر 70 مرتبہ اس سے گناہ ہو جائے تو 70 مرتبہ وہ توبہ کرے گا، اللہ 70 مرتبہ معاف کرے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں بتائیے؟ اس سے بڑی اور رحمت کیا ہوگی؟ آپ جس کو نوکر رکھیں اور ڈرائیور رکھیں آپ، اور اس کے بعد اس سے کہیں 7 بجے آنا ہے، وہ 8 بجے آیا آنکھیں ملتا ہوا. آپ نے کہا 7 بجے کہا تھا. کہتے آنکھ لگ گئی، معاف کر دیجئے. کہا ٹھیک ہے بھائی. دوسرے دن پتہ چلا 8:30 بجے آ رہے. خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ اماں کی چوٹ لگ گئی تھی، معاف کر دیے، کل سے صحیح ٹائم پہ آئے. تیسرے دن صاحب پتہ چلا 9 بجے چلے آ رہے. آج انہوں نے کچھ اور بتایا تو مالک کیا کہے گا؟ پھر ایسا ہے کہیں اور تلاش کر لیجیے. 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں. اور یہاں کیا ہے، زندگی میں بار بار ایسا ہوا اور ہر مرتبہ سچی توبہ کی اور توبہ ٹوٹ گئی اور پھر معافی مانگی، اللہ پھر معاف کر رہا ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 کہتے ہیں فارسی میں 100 کو. 100 بار 100 مرتبہ اگر تمہاری توبہ ٹوٹ گئی ہے، باز آد، توبہ کے معنی ہے لوٹ آنا، اللہ کی طرف پھر سے لوٹ آنا. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، باز آنچے ہستی بازا. تم جو کچھ بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، جہاں کہیں بھی چلے گئے تھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے، بس تم اللہ کے بعد پھر سے لوٹ کے آ جاؤ. کر کافرو گبرو بت پرستی بازا. اگر تم کافر ہو، اگر تم بتوں کے پوجا کرنے والے تھے، اگر تم گبر ہو، گبر کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والا، اگر تم آگ کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے، کافر تھے، کچھ بھی تھے، باز آ ہمارے پاس پھر سے
کیا کرو؟ لوٹاؤ. گر کافرو بت بو، کافرو گبرو بت پرستی بازا، بعد آنچے ہستی بادا، صد بار اگر توبہ شکستی بادا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیس. یہ میرا دربار مایوسی اور ناامیدی کا دربار نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی بادا، اگر 100 مرتبہ تمہاری توبہ ٹوٹ چکی ہو پھر بھی واپس آ جاؤ، ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو توبہ کیا ہے؟ ایک تو ندامت، دوسرے گناہ فوراً چھوڑ دینا، تیسری چیز دیکھنا کتنے جاگتے ہوئے سننے کتنے سوتے ہوئے. تیسری چیز یہ دیکھیے کیا ہے؟ حسرت. کیا ہے حسرت اللہ؟ ہاں تیسری شرط کیا ہے؟ یہ زبیر بتائیں گے. ہاں زبیر، بہت مسکرانا جواب تھوڑی. کیا ہے بھائی تیسری شرط؟ ہے بھائی؟ تو کیسے سنیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ پہلی شرط توبہ کی کیا ہے؟ شرمندہ ہونا. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ جو گناہ ہو رہا تھا اس کو فوراً. تیسری شرط کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. پکا ارادہ کیا تھا پھر ٹوٹ گئی، پھر کیسے؟ پھر اللہ کیوں معاف کر رہا ہے؟ پھر کیوں معاف کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی رحیمی و کریمی. اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ چاہے جتنا پکا ارادہ کر لے، ضروری نہیں کہ اس کا ارادہ پورا ہو جائے. حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. پکا ارادہ کیا کل یہ کام ہونا ہی ہے، مگر عین موقع پر وہ کام ہو نہیں پایا. معلوم یہ ہوا کوئی ہم سے بڑا طاقتور ہے جو بڑے سے بڑے بادشاہوں کے ارادوں کو توڑ مڑوڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے ارادہ تو کیا نہیں کریں گے آئندہ، مگر ٹوٹ گیا پھر. اس لیے ایک ہی شکل ہے، اللہ ہی سے مدد مانگو. اے اللہ توبہ کر رہے ہیں، تیری توفیق سے توبہ کر رہے ہیں. نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے نہیں مانو گے بھائی. اب بعد میں منہ پہ ہاتھ رکھا تو فائدہ کیا اس سے، یہ بتائیے. ہیں سانپ جب نکل گیا تو آپ لاٹھی ماری ہے اس پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو توبہ کے سلسلے میں ایک تو یہ ہوا، دوسری چیز یہ اللہ سے توفیق مانگے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے سے بجائے نفرت ہونے کے کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. اس نے تو توبہ کی، پھر محبوب کیسے؟ کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ کو وہاں ٹوٹے ہوئے دل پسند. جس آدمی سے غلطی ہو گئی اس آدمی میں تکبر پھر بولو نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہا ہے ہم غلط ہیں، ارے ہم نے تو یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. اور جو آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، تو اس میں تکبر کے چانسز زیادہ ہیں. میاں ہم تاجر یہ بتاؤ فرض نہیں پڑھتے ہیں، یہ فرض تک نہیں پڑھتے. بتائیے یہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تم پڑھ رہے ہو تو اللہ پڑھوا رہا ہے، اور اس نے نہیں پڑھی تو اللہ نے توفیق نہیں دی. کمال تمہارا نہیں ہے، اور جب تمہارا کمال نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو باکمال سمجھ رہے ہو. ایسا آدمی کون ہے؟ عقل مند ہے یا احمق؟ کیا ہے؟ اس لیے ہر تکبر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ احمق ہوتا ہے. اس کا کمال ہی وہ سمجھ رہا ہے. ہم بکری اگر چل رہی ہے گاڑی کے نیچے تو کیا سمجھ رہی ہے؟ یہ گاڑی ہم چلا رہے ہیں، اور گاڑی آگے نکل گئی. اب ہوش میں آ رہے یہ تو خود ہی چل رہی تھی. خام خیالی میں مبتلا. تہجد ہماری وجہ سے ہے، اشراق ہماری محنت کا نتیجہ ہے. نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے.
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ جو لوگ کپڑا بنتے ہیں، اب تو بننا ہی نہیں جاتا، پہلے بنا جاتا تھا، تو کپڑا جب بنا جاتا ہے تو اس میں جو دھاگے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ دھاگا جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اسے جوڑا جاتا ہے، تو کپڑا بننے والا جو ہے زیادہ نظر اس دھاگے پہ رکھتا ہے۔ کون سے دھاگے پہ؟ جو ٹوٹ چکا تھا، کہیں یہ بیچارہ پھر سے نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر، جو سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے دل پہ رہتی، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی۔ اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے اس نے سچی توبہ کر لی۔ خالی توبہ کر لی، 50,000 روپے کسی آدمی کے باقی تھے اور دینے کا ارادہ تھا نہیں، پھر بعد میں مسئلے سلسلے میں غلط ہے کسی کا پیسہ دبانا، بیوی کا مہر نہ دینا، بہن کا باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دینا، سب غلط ہے۔ تو اب توبہ کر رہے ہیں، حج وج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، مگر وہ جو پیسہ تھا واپس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے توبہ قبول ہوگی؟ توبہ قبول ہوگی؟ کیا کرنا ہے؟ شرمندہ بھی ہونا ہے اور فوراً گناہ کو چھوڑ دینا بھی ہے۔ آپ نے گناہ چھوڑا کہاں؟ ابھی پیسہ لیا تھا آپ نے، واپس کیا کہاں؟ اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے، پکا ارادہ بھی کرنا ہے، مگر جس کا جو حق ہے وہ حق بھی کیا کرنا ہے؟ وہ ادا بھی کرنا۔ خالی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رونے سے نہیں کام بنے گا۔ بندوں کا حق ہے تو بندوں کو واپس کیجئے، اللہ کا حق ہے تو اللہ کو واپس کیجئے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت گناہ کیا، غلط کیا، آپ پکے نمازی بن گئے، لیکن جو بقیہ نمازیں باقی ہیں ابھی وہ کیا ہے؟ وہ نمازیں بھی تو ادا کرو۔ جو آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی پہلے کی، معافی مانگ لی آپ نے، ٹھیک ہے، غلط کرتا رہا، لیکن جو بقایا ہے وہ بھی تو بولو، وہ بھی تو ادا کرو۔ کب سے قربانی واجب تھی کی نہیں، قربانی ہوش ہی نہیں تھا، اب ارے قربانی واجب تھی، آئندہ کرنا بھی ہے، لیکن جو اتنی قربانیاں آپ کے ذمہ باقی تھیں ان قربانیوں کا پیسہ صدقہ کرو۔ حج باقی تھا، معافی مانگ لی، معافی مانگنا کافی نہیں، حج کرو۔ کرنے کی پوزیشن نہیں رہی، جا نہیں سکتے، اب حج بدل کراؤ، حج بدل بھی نہیں کرا پا رہے ہیں، کہا وصیت کر کے مرو کہ تہائی مال میں سے میری طرف سے حج کرا دینا، اس کا اہتمام کرو، تو ہے سچی توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی، درستگی کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ بخشنے والا تو یہ ہے کہ معاف کر دے گا، اور رحم فرمانے والا کیا ہے؟ اس توبہ کرنے پر اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہتا ہے میں نے مجرموں کے بھی حالات بتا دیے، بتائے نہیں بتائے؟ فرمائشیں کرتے تھے، جانتے تھے سچے نبی ہیں مگر مانتے نہیں تھے، مخالفت کرتے تھے۔ اور ہم نے ایمان والوں کے بھی حالات بتائے، غریب غربا تھے، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے اخلاص کے ساتھ، دونوں طریقے بتائے نہیں بتائے؟ اللہ فرمائے سب کیوں بتایا ہم نے؟ تاکہ تمہارے سامنے برے لوگوں کا طریقہ بھی آ جائے اور اچھے لوگوں کا بھی طریقہ آ جائے، اور جب اچھا اور برا دونوں سامنے ہوتے ہیں تو آدمی کو صحیح فیصلہ کرنے کی بولو توفیق ہو جاتی ہے۔ اگر خالی اجالا ہو سمجھ میں نہیں آئے گا، اندھیرا دیکھ کے اجالا دیکھو تو سمجھ میں آئے گا۔ گرمی کے بعد سایہ اس کی قدر معلوم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ،
اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے اور اللہ کے بندے سمجھ جائیں یہ مجرموں کا راستہ ہے، اس پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہتے ہیں 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، ان سے کہہ دیجئے کیا، انی نہیت، مجھے منع کر دیا گیا ہے، عقل بھی منع کرتی ہے، قرآن بھی منع کرتا ہے، اور انبیاء بھی منع کرتے آئے ہیں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مجھے منع کیا گیا ہے۔ قل الا اتبعوا اہواءکم، اور یہ بھی کہہ دیئے ہم تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، جو تم چاہتے ہو وہ ہم کام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے جاننے کے بعد اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ قل ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کر لیا مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل پر قائم ہیں۔ ہم جو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اسلام برحق ہے، اسلام کے برحق ہونے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن پاک۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی۔ آپ کہیے میں دلیل پر قائم ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس دلیل کو جھٹلا دیا، مانا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ مانا نہیں، بلکہ تم نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر یہ صحیح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر۔ ارے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ آسمانوں سے پتھر برسا دیجئے۔ جب وہ لوگ یہ بات کہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ کہ یہ عذاب دینا جو تم مانگ رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، یہ عذاب نازل کرنا میرا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان الحکم الا للہ، اور حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، جس پہ چاہتا عذاب نازل کرتا ہے، جب چاہتا عذاب نازل کرتا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ حق کو واضح کر دیتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جو چیز تم جلدی مانگ رہے ہو، عذاب، اگر میرے پاس ہوتا تو اب تک کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ کو پتہ ہے ظالم کون ہے، عذاب کا مستحق کون ہے، عذاب کیا آنا چاہیے، کب آنا چاہیے، یہ سب اللہ کے حوالے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔